السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 258واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ایک کمپنی ہے ہیرا گولڈ، جو انقلاب پیپر کے اندر اور دوسرے نیوز پیپرز میں ایڈورٹائزمنٹ کر کے لوگوں کو ابھارتی ہے کہ ہمارے پاس میں آپ انویسٹمنٹ کرو، سونے میں پیسہ لگاؤ، ہم آپ کو اس کے اچھے ریٹرنز دیں گے بول کے۔ اس کے بارے میں ابھی ایک نیوز پڑھ رہا تھا ڈیکن کرونیکل کی ویب سائٹ کے اوپر۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی جو مالکین ہے نور ہیرا، اس نے اپنے شوہر کے خلاف میں پولیس اسٹیشن میں ایک کمپلین لکھائی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ خود ہی کمپنی کا 2 کلو سونا لے کے بھاگ گیا۔ میں نے جب یہ نیوز پڑھا کہ بہت سارے جو اس کے انویسٹر تھے جنہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا تھا، وہ سب پریشان ہیں کہ اب ہمارا پیسہ ہم کو ریٹرن ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو وہ پڑھنے کے بعد میں میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ آج ہمارے مارکیٹ میں 99% ایسی فراڈ کمپنیاں پیدا ہو چکی ہے جو لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے ابھارتی ہے اور بعد میں ان کا پیسہ لے کے بھاگ جاتی ہے اور ان کا ٹوپا کر دیتی ہے۔ یہ ہیرا گولڈ کے بارے میں پچھلے 2 سال سے سنتے آ رہا ہوں۔ مجھے پچھلے رمضان میں بھی کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ میں نے ان کو صاف یہی کہا تھا، میں نے کہا تھا دیکھو، میں جب تک پوری ڈیپ اسٹڈی اور تحقیق نہیں کرتا ہوں اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن میرا پرسنل مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایسی کمپنیوں سے دور رہیں، کیونکہ آج کل ایسے فراڈ بہت ہو رہے ہیں۔ اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے سامنے ایک اتنا بڑا فراڈ ہو گیا تھا بامبے میں، کاشی میرا کے علاقے میں ایک بکرے والا پیدا ہوا تھا۔ انقلاب پیپر کے اندر وہ ایڈ دیتا تھا، بولے بکرے کی حلال تجارت میں انویسٹمنٹ کیجئے اور 30,000 روپئے لگائیے، ہم آپ کو ہر مہینے 2,000 روپئے ریٹرن دیں گے۔ اور یہ لوگ اتنے حرام خور اور کمینے ہوتے ہیں، مجھے تو ان کے مسلمان ہونے پہ بھی شبہ ہوتا ہے، کیونکہ جو مسلمان ہوں گا تھوڑا بہت تو اس کے اندر تقوی اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ کمینے قرآن کی آیتوں کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بکرے والا ایسی آیت لکھتا تھا اپنے ایڈ کے اوپر، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اس کو پڑھ کے لوگوں نے جھانسے میں آنا کہ دیکھو ماشاءاللہ قرآن کے حوالے سے یہ حضرت جو ہے تجارت کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بیچارہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ مگر قرآن کا استعمال کر کے لوگوں کو اس نے ایسے ٹوپیاں پہنایا کہ لوگوں نے کروڑوں روپئے اس کے بکروں کی تجارت کے اندر لگا دیے۔ یہاں تک کہ میری جو جان پہچان والے ہیں، اگر میں نے ان کی لسٹ بنایا تو کم سے کم 1 کروڑ روپئے سے زیادہ کا اماؤنٹ بنے گا جو لوگوں نے وہ بکرے کی تجارت میں لگائے تھے۔ میرے پاس ایک امام صاحب آئے، میرے بہت ہی عزیز دوست، میرے سے کہنے لگے وہی انقلاب پیپر لے کے، بولے مولانا یہ انقلاب کے اندر روزانہ یہ ایڈ آ رہا ہے بولے، اور میں نے بھی کچھ رمضان کے پیسے ہے کچھ اس طریقے سے جمع کیا، بولے تھوڑے تھوڑے کر کے میرے پاس میں بھی 30,000 روپئے جمع ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کو بکرے کی تجارت کے اندر لگاؤں۔ میں نے کہا مولانا، وہ دوسرے لوگ جنہوں نے بکرے کی تجارت میں پیسہ لگائے وہ بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی لوگ ہیں، غریب امام صاحب ہے، آپ ایسا بغیر تحقیق کے مت لگاؤ۔ میں بولا بیٹھو یہاں اپن تحقیقات کریں گے۔ اب میں نے فون کیا تو ایک خالہ جان نے فون اٹھائی۔ میں نے کہا خالہ جان، وہ جو بکرے کے فارم ہیں آپ کے، جس کے اندر آپ بکروں کو رکھتے ہیں اور بکروں کو پالتے ہیں اور چارہ کھلاتے ہیں، وہ کہاں پہ ہے؟ بولے نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ میں بولا آپ کے آنر کا نمبر دو۔ وہ آنر کو میں نے فون لگایا تو وہ آنر بھی صحیح بات نہیں کرنے لگا، بولے تم کو لگانا ہے لگاؤ، نہیں لگانے کا مت لگاؤ۔ میں بولا ایسا کیسا لگانا ہے لگاؤ، نہیں لگانا ہے مت لگاؤ؟ ہم کو لگانا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے پوری تحقیق کرو، ہم دیکھیں گے نا اس کے بعد میں ہی لگائیں گے۔ آپ بتاؤ نا، آپ کے وہ بکرے جہاں پہ آپ بنتے ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ وہ جگہ انڈیا کے کسی بھی کونے میں رہنے دو، الحمدللہ ہم جا کے دیکھ سکتے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ صاحب جو ہے میرا کال انہوں نے کٹ کر کے مجھے بلاک کر دیا۔ اس کے بعد میں بار بار فون لگانے لگا، پھر میں نے بھی چھوڑ دیا اور ہمارے امام صاحب سے کہہ دیا۔ میں بولا مولوی صاحب وہ فراڈ آدمی ہے، پیسے وغیرہ کچھ لگاؤ مت اس کے چکر میں۔ اور میرے یہ بولنے کے 3 دن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ کاشی میرا کا جو بکرے کا آفس تھا وہ بھی بند ہو گیا، وہ پورا اپنا بوریا بستر سمیٹ کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں پتہ یہ چلا
کہ ٹوٹل جو اسکیم انہوں نے کیا بکروں کے اور قرآن کی آیتوں کو استعمال کر کے، تقریباً وہ جو اسکیم تھا وہ 50 کروڑ روپیوں سے زیادہ کا تھا، اور 50 کروڑ روپیوں سے زیادہ کا انہوں نے اسکیم کر کے لوگوں کو ٹوپی پہنا دیے، بکروں کی تجارت تو کیے نہیں، لوگوں کو بکرا بنا دیے۔ محترم بزرگوں، آج مارکیٹ میں ایسے بہت سارے فراڈ چل رہے ہیں۔ آپ زمین کے کاروبار میں پیسہ لگائیے، آپ فلانے کاروبار میں پیسہ لگائیے، آپ سونے کی تجارت میں پیسہ لگائیے، یاد رکھو یہ تمام لوگ آپ کو ٹوپی پہنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پیسوں کے ویوہار کے لائن سے لوگوں کا کیریکٹر جتنا خراب ہو چکا ہے اتنا کسی بھی لائن سے نہیں۔ لوگ ذلیل اور خوار ہو چکے ہیں، میں تو بولوں گا جانوروں کی سطح سے بھی پیسے کے معاملے میں نیچے جا چکے ہیں۔ ایک اللہ والے ملے مجھے، بیچارے بہت دیندار تہجد گزار بزرگ آدمی ہے، اور ایسی میں مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلنے لگا، سلام کیے، مصافحہ کی، ارے بولے کدھر ہے مولوی صاحب، بہت دنوں کے بعد میں ملے، چلو چائے پئیں گے۔ ہم چائے پینے کے لیے گئے، میں بولا حضرت کیسا چل رہا، کیا چل رہا، کاروبار وغیرہ کیسے چل رہے؟ کچھ بھی نہیں، اپنا کھیتی کا کام کاج چل رہا، بولے ٹھیک سے۔ میں بولا یار آپ کے پاس میں ایک ٹرک تھا اس کو کیا کیے؟ ارے بولے وہ تذکرہ مت کیجیے آپ۔ میں بولا نہیں پھر بھی کیا ہوا، تھے نا میں بولا تمہارے پاس میں ٹرک وغیرہ؟ بولے میں نے وہ ٹرک بیچا، اور بیچنے کے بعد اس کے جو 2.5 لاکھ روپیے ہے انہوں نے ایک دیندار کا نام لے کے میرے سے کہا کہ فلانا جو ہے اس کے پاس میں نے وہ پیسے لے جا کر رکھے۔ اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے پیسوں کو تجارت میں لگاتا ہوں، کاروبار میں لگاتا ہوں، اور یہ کہہ کے میرے سے 2.5 لاکھ روپیے لیے۔ مگر آج کی پوزیشن یہ ہے کہ میں 8-10 دن پہلے اس کے پاس گیا کہ بھائی میرے جو بھی پیسے ہوں گے، تو اس نے صاف دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور کہا کہ تمہارا 1 روپیہ بھی میرے پاس میں بچا نہیں ہے، وہ پورے پیسے ختم ہو گئے، اس کے بعد آنا نہیں میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے۔ اور بولے میرا ٹوپا کر دیا، وہ 2.5 لاکھ بھی چلے گئے اور میرا ٹرک بھی چلا گیا اس چکر کے اندر۔ تو میں نے اس سے یہ کہا ارے بھائی اللہ سے ڈر، بولے میں اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ جب جو ہوں گا دیکھیں گے بولے میدان حشر کے اندر۔ اور یہ کہہ کے اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ میں نے کہا تم نے بانڈ پیپر وغیرہ پہ کچھ لکھ کے لیے تھے؟ ارے بولے کیا لکھنے کا، اتنا اپنا مشہور آدمی، اتنا جو ہے پاپولر آدمی اور اتنا بھروسے والا آدمی، اس کے لیے کیسا لکھنا؟ میں نے کہا یہ تو آپ نے غلط کیے نا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی کے ساتھ میں بھی اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ ارے جب قرآن نے 1450 سال پہلے ان لوگوں کے درمیان میں یہ آیت نازل کی جنہیں ہم خیر القرون قرنی کہتے ہیں، خیر القرون قرنی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا کا سب سے اچھا جو زمانہ تھا صحابہ کا زمانہ، وہ صحابہ کے جیسی جماعت کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی کہ ادھاری کا ویوہار اور لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو آج کے زمانے میں ایسا کون سا ترم خواہ پیدا ہو گیا، میں بولا جو ان سے بھی اونچے مقام کا ہے، ان سے بھی زیادہ بھروسے والا ہے، کہ تم نے اس کے بھروسے پہ 2.5 لاکھ روپیے اس کے حوالے کر دیے۔ آج میرے محترم بزرگوں، اکثر میں نے دیکھا ہوں کہ پیسوں کے ویوہار میں رشتہ دار ہی رشتہ داروں کو ٹوپیاں پہناتے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے یاد رکھو کہ ہمارا رشتہ دار چاہے سگا بھائی ہو، چاہے سگا سالہ ہو، ساڑو ہو، دوست ہو، سسرا ہو، داماد ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی قریبی ہو، ان کے بھروسے پہ پیسہ مت لگائیے، بالکل مت انویسٹمنٹ کیجئے۔ اور کوئی ادھار بھی مانگتا ہے تو اس کے پاس سے گارنٹی کے طور پہ کسی نہ کسی اس کے پراپرٹی کے پیسے، اس کے پراپرٹی کے پیپر لیجئے، لیکن وہ بھی ایسے مت لیجئے، 500 روپے کے بانڈ پیپر پہ لکھ کے لیجئے۔ اور بہت مجبوری میں اگر آپ سے کوئی قرض مانگ رہا ہے تو اس کو بھی آپ 500 روپے کے بانڈ پیپر پہ لکھ کے دو گواہوں کی موجودگی میں کہ فلانے نے آپ سے اتنا قرض لیا اور یہ تاریخ کو واپس دینے کا وعدہ کیا۔ بغیر لکھا پڑھی کے کوئی بھی ویوہار کرنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے آج کے زمانے میں۔ لوگوں کا کیریکٹر لین دین کے معاملے میں ایک دم تھرڈ کلاس اور خراب ہو چکا ہے، بس میری یہ بات یاد رکھو۔ اور یہ جو ہمارے مائنڈ میں ہے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا انویسٹمنٹ ڈبل پیسے کے ٹیبل پیسے کے چکر میں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ آیت کھو بن چکے ہیں۔ آیت کھو، یہ آیت کھو کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے مجھے انکم ہونا چاہیے۔ یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ ایک لاجیکل دنیا ہے۔ یہاں پہ میجیکل باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو لاجیکل دنیا میں رہنا ہے تو لاجیکل بن کے ہی رہنا پڑے گا۔ یہاں پہ سب محنت کرتے ہیں،
وہ بل گیٹس جو دنیا کا سب سے بڑا ملینئر ہے، وہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے. وہ افریقہ کے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں شہروں میں جا کے اپنے کمپنی کے پروڈکٹس کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے، اس کو بھی محنت کرنا پڑتی ہے. وہ وارن بفیٹ جو سیکنڈ نمبر کے ملینئر ہے، ان کو بھی محنت کرنا پڑتی ہے. خود اپنی گاڑی چلا کے اپنے آفس میں مارکیٹ اوپن ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں. ڈاؤ جونس اور نیسڈیک کے جو چلانے والے ہیں، ان کو وہاں پہ بھی اپنے ٹائم سے پہلے پہنچنا پڑتا ہے اور 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دھیرو بھائی امبانی نے ایسے ہی ریلائنس انڈسٹری نہیں کھڑے کی، بیچاروں نے 20 گھنٹے محنت کی. ایسے ہی ٹاٹا کمپنی اونچے مقام تک نہیں پہنچی، اس کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا، اپنے آپ کو لگایا، اپنے آپ کو کھپایا. اس کے بعد میں یہ رزلٹ ہم کو اور آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو دنیا میں محنت کرنا ہی پڑتی ہے. میں ابھی انل امبانی کا انٹرویو سن رہا تھا کچھ دنوں پہلے، وہ بتانے لگے کہ میں روزانہ صبح میں 5 بجے اٹھتا ہوں اور 5 بجے اٹھ کر میں واکنگ کرتا ہوں، بھاگتا ہوں 2 کلومیٹر، اور اس کے بعد میں 7 بجے تک اپنی ضروریات سے ساری چیزوں سے فارغ ہو کے 8 بجے، یعنی جس ٹائم پہ کوئی امپلائی آفس میں نہیں پہنچتا ہے اس سے پہلے یہ وہاں پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں اور 18 گھنٹے بولے میں کنٹینیو کام کرتا ہوں. تو کیا ضرورت ہے یہ لوگوں کو کام کرنے کی جو مہینے کے کروڑوں اربوں خربوں روپئے کما رہے ہیں مگر پھر بھی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محنت سے ہی رزلٹ ملے گا. اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے 12 بجے تک بستروں میں پڑے رہیں گے، 1 بجے ہماری دکانیں کھلیں گی، کہاں سے اللہ کی طرف سے برکت آئیں گی؟ وہ حدیث ہمارے لیے اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. مگر آج ہم جن انگریزوں کو، جن یوروپین اور امریکن لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم مسلمان 2 بجے تک بستروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو کہاں سے برکت آئیں گی؟ بھلے ہی ان یوروپین لوگوں میں ہزاروں خرابیاں ہوں گی، لیکن ان میں بہت سی اچھائیاں ایسی ہے جس کی ابھی تک ہم کو ہوا بھی نہیں لگی ہے. میں آئرلینڈ کے پی ایم کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سائیکل چلاتے ہوئے اپنے آفس کو روزانہ جاتے ہیں. اور ایک پی ایم کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ بیچارہ جو ہے سائیکل چلاتے ہوئے روزانہ جو ہے پارلیمنٹ پہنچتا ہے. ان ملکوں کے لوگوں میں یہ سادگی ہے. اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، ایک تو پیسے ہم کو آیتے چاہیے، آیتے گھر بیٹھے بیٹھے ہم کو ملنا چاہیے، اور مل بھی گئے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنے جلدی مستی میں آتے ہیں. ہمارے پاس موٹر سائیکلیں، ہمارے پاس کاریں، ہمارے پاس دکھاوا، ہمارے پاس 30,000 40,000 کے موبائل، ہم نے اسی کو زندگی سمجھ لیا ہے. تو اس لیے ہم میجیکل دنیا میں جی رہے ہیں. اپنے آپ کو نکالو ذرا میجیکل دنیا سے باہر. یہ لاجیکل دنیا ہے، یہاں پہ میجیکل باتوں کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. بس میں یہی دعا کروں گا آپ لوگوں سے، یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرو، کہیں پلاٹ لے رہے ہیں پورے پیپر چیک کرو، اس کا این اے آؤٹ ہے، اس کو کلیکٹر پرمیشن ہے، اس کا جو انہوں نے مارکوڈ بنایا ہوا ہے اس کو گورنمنٹ کی پرمیشن ہے. فلیٹ لے رہے ہیں پہلے چیک کرو یہ پروجیکٹ کو گورنمنٹ کی پرمیشن ہے نہیں ہے، کتنے فلور تک اس کو پرمیشن ہے، کتنے فلور کے اوپر یہ لوگ اللیگل باندھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ مت انویسٹمنٹ کرو. یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہی اپنا پیسہ لگاؤ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی اس طرح سے بکرے والوں سے اور ٹوپی والوں سے اور سونے والوں سے حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.